السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحلول دانہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ بحلول کی اس کتاب میں جو کہ بہت ایک حقیر سی ان کے بارے میں معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے آگے کا ذکر کرتی ہوں کہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بحلول ایک بے ضرر مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنن طبع کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بحلول کی زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بحلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی آڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرمجوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بحلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بحلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے، میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں، بحلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بحلول کی طرف دیکھا۔ بحلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں، بحلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بحلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ بحلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بحلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کر سکو؟ فقیہ نے کہا۔ بصر و چشم، بحلول نے جواب دیا۔ عالی جاں، آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بحلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پہ گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا
جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔ چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس کی عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کے اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی اور روزے رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دیتی ہے، ہارون نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا علی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو، فقی نے نخوت سے کہا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ بھرا ہوا ہے اور ایک مٹکے میں سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں، دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں ابھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقی نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ علی جا، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معمے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا۔ کیا حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقی بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ بھرا ہوا ہوگا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ بھرا ہوا ملے تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دے دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔